بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب آئینہ کمالات اسلام پر گفتگو جاری ہے۔ اس سے پہلے 2 پروگراموں میں کچھ اہم مضامین پر گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آج اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے مکرم و محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں اور مکرم و محترم مولانا نصیر احمد صاحب انجم تشریف فرما ہے۔ کالم صاحب، سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس کتاب میں بعض لوگوں کے اعتراضات کے جواب دیے ہیں جو فلسفے وغیرہ کے اوپر مبنی تھے، آسمانوں کی تخلیق وغیرہ کے بارے میں۔ اس میں ایک اعتراض مثلا حضور نے وہاں یہ نوٹ کیا ہے کہ اگر یہ کوئی اعتراض کرے اللہ تعالیٰ کی نسبت کہ اس نے 6 دنوں میں ہی کیوں زمین و آسمان کو پیدا کیا، حالانکہ وہ قادر تھا، وہ ایک دن میں بھی یا ایک لمحے میں بھی پیدا کر سکتا تھا، تو یہ آیا اللہ تعالیٰ کی کسی کمزوری کی طرف اشارہ کرتا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو حضور نے اس کا کیا جواب دیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ کامل قدرت اور کامل ارادے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ خام خواہ بلا توقف ہو جائے، بلکہ یہ فاعل کے اصل منشا پہ اس کا مدار ہے کہ کیا وہ کام کو فی الفور کرنا چاہتا ہے یا دیر سے انجام دینا چاہتا ہے، کیا اس کا ارادہ ابھی ہے یا تاخیر سے اس کام کو تکمیل کا ہے، کیونکہ کامل قدرت اور کامل ارادہ وہی ہوگا جس میں جلدی اور بدیر دونوں صفات پائی جائیں۔ ہم اس شخص کو کامل قدرت والا اور طاقتور کبھی نہیں کہہ سکتے جو صرف ہر وقت کھڑا تو ہو سکے لیکن بیٹھ نہ سکتا ہو، یا صرف تیز چل سکتا ہو، دوڑ سکتا ہو، مگر آہستہ روی پہ اسے قدرت نہ ہو، اپنے ہاتھ کو صرف لمبا تو کر سکتا ہو لیکن اس کو اکٹھا نہ کر سکتا ہو، کیونکہ جو شخص دونوں میں سے صرف ایک کام کر سکتا ہے اسے ہم قوی اور طاقتور نہیں کہہ سکتے، اسے ہمیں بیمار کہنا پڑے گا۔ اور ہمارا مشاہدہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے جو معاملات ہیں ان میں دونوں ہی صفات پائی جاتی ہیں۔ بعض معاملات فوراً ظہور پذیر ہوتے ہیں اور بعض دیر کے ساتھ آہستہ آہستہ لمبا وقت چاہتے ہیں، بلکہ عموماً اکثر اوقات جو خدا تعالیٰ کی قہری صفات ہیں وہ تو جلدی ظہور پذیر ہوتی ہیں، اور جو لطف پہ مشتمل ہیں وہ ذرا دیر کے ساتھ وقت لگاتی ہیں۔ مثلا انسان اپنی پیدائش کے لیے 9 مہینے کے لمبے عرصے کا محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ 9 مہینے کے اندر جا کر اس کی آہستہ آہستہ پیدائش کرتا ہے اور اسے ماں کے پیٹ سے باہر نکال کر باہر کی فضا میں رکھنے کے قابل بناتا ہے، لیکن اس کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے، اس پہ موت وارد کرنے کے لیے وہ لمبے وقت کا متقاضی نہیں۔ اگر حیضے کا ایک ہی دست آ جائے، ایک ہی قے آ جائے، اس کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ یہی حال ارادے کا ہے۔ اب جتنے اس وقت دنیا میں نئی سے نئی ایجادات منصۂ شہود پہ آ رہی ہیں، یہ ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ کے ارادے میں شامل تھیں، باوجود کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے میں یہ باتیں شامل تھیں کہ ان ایجادات کا، ان صنعتوں کا ظہور ہو، مگر خدا تعالیٰ نے فوراً ان چیزوں کا ظہور نہیں کیا، بلکہ اس کے ارادے میں یہ تھا کہ میں اس کا ظہور دیر کے بعد کروں گا۔ چنانچہ عرصہ دراز ہزاروں لاکھوں برس گزرنے کے بعد خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنائے، اور بعض لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کیا، ان کے ذہنوں میں خدا نے یہ روشنی ڈالی اور انہوں نے یہ کام جاری کیا۔ تو ارادہ اور قدرت دونوں ہی کمال پہ تب قرار پائیں گے جب ان میں دونوں شقیں ظہور پذیر ہوں، جلدی بھی ہو اور دیر سے بھی ہو۔ جزاکم اللہ۔ کل صاحب، اسی طرح اس کتاب کا ایک اور اہم مضمون وحی و الہام وغیرہ کے بارے میں بھی ہے، اور خاص طور پر سر سید نے جو وحی، الہام اور نبوت وغیرہ کے بارے میں نظریات کچھ ایسے پیش کیے، حضور نے ان کا رد جو ہے وہ اس کتاب میں فرمایا ہے۔
خلاصتاً اس کے بارے میں آپ بیان فرما دیں۔ سر سید نے اس زمانے میں بے شک مسلمانوں سے بڑی ہمدردی بھی کی، ان کی دنیاوی فلاح و بہبود کے لیے، دنیاوی ترقیات کے لیے بڑے خلوص کے ساتھ کام بھی کیے، مگر انہوں نے یورپ کے فلسفے کو پڑھا، یورپ کی علمی ترقیات سے متاثر ہوئے، اور جو یورپ کے فلسفہ اور علمی ترقیات کے نتیجے میں اسلام پہ اعتراضات ہوئے، اسلامی تعلیمات کا کامل عرفان نہ ہونے کے سبب وہ ان فلسفیانہ زہرناک ہواؤں کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو انہوں نے قرآن کریم کے مسائل کی، اسلامی مسائل کی ایسی تعویلات کی کہ جنہیں تعویلات کی نسبت انکار کا لفظ اگر کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ جو ملائکہ ہیں یہ انسان کی ہی قوتیں اور استعدادیں ہیں، ان کا نام ملائکہ ہے، اور بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ایک فطری ملکہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اسی فطری ملکے کا نام وحی اور نبوت ہے، کہ ان انسانوں کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے، ان کی فطرت میں ایسا ملکہ ہوتا ہے، جس طرح انسان میں اور کئی فطری ملکے ہیں، بعض میں ہوتے ہیں بعض میں نہیں ہوتے، کہ ان کو ہمیشہ نیکی کی باتیں سوچتی ہیں، وہ ہمیشہ نیکی کی پارسائی کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ تصور پیش کیا انہوں نے کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کلام فکرات کی شکل میں کسی انسان پہ نازل ہوتا ہے، وہ غیب کی خبروں پہ مشتمل ہوتا ہے، اس میں پیش گوئیاں ہوتی ہیں، اس نے کہا کہ اس قسم کے خیالات یہ توہم اور مجنونانہ خیالات ہیں۔ تو یہ نظریات ایسے تھے کہ ان کو قبول کرنے کے نتیجے میں سارے ہی سلسلہ وحی نبوت کا ایک قسم کا انکار ہی بن جاتا ہے۔ تو حضور نے اس کے بارے میں فرمایا کہ بڑی عجیب متضاد سی کیفیت ہے کہ ایک طرف تو سر سید احمد خان قرآن کریم کی سچائی کا بھی اقرار کرتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وحی اور نبوت اور الہام کے بارے میں ایسے نظریات پیش کر رہے ہیں کہ جن کو قبول کرنے کے نتیجے میں قرآن کریم کا سارے ہی سلسلہ انبیاء کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کچھ عرصہ ہوا انہوں نے میرے ایک دوست کو کسیال کوٹ میں خط لکھا میرے بارے میں کہ اس کی تالیفات تو کوئی مفید نہیں ہے، بلکہ کسی اخبار میں بھی چھپوا دیا کہ کسی انسان کا یہ دعویٰ کرنا کہ مجھ پہ خدا کی طرف سے مکاشفات آتے ہیں، مجھ پہ غیب کی خبروں کا انکشاف ہوتا ہے، یہ سراسر مجنونانہ خیال ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ سر سید احمد خان صاحب کو اتنی بڑی عمر میں اتنے وسیع تجربہ کے بعد اس قسم کی باتیں زیب نہیں دیتی۔ اگر ان کا یہ خیال تھا تو وہ مجھ سے میرے اس دعوے کے بارے میں دلیل طلب کرتے کہ بھئی میں جو کہہ رہا ہوں کہ خدا کی وحی الفاظ کی شکل میں نازل ہوتی ہے، وہ غیب کی خبروں پہ مشتمل ہوتی ہے، وہ کسی انسانی فطری ملکے کا نام نہیں ہے، تو مجھ سے دلیل طلب کرتے۔ اگر میں غلطی پہ ہوتا تو مجھے سمجھاتے، اور اگر میری بات درست ثابت ہوتی دلیل کی کسوٹی پہ تو میری بات کو قبول کر لیتے اور اپنے قول کی غلطی کا اقرار کر کے اپنے غلط خیال سے رجوع کر لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں قرآن کریم، اب یہ کہنا کہ وحی نبوت ایک فطری ملکہ ہے، خدا کی طرف سے الفاظ کی شکل میں کوئی کلام نازل نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں کوئی غیب کی خبریں ہوتی ہیں، حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم تو سارے کا سارا آئندہ کی پیش گوئیوں سے اور ماضی کی پیش گوئیوں سے بھرا پڑا، اس کا تو ہر قصہ ہی غیب کی خبر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام کا قصہ، آدم علیہ السلام کا قصہ، اصحاب کہف کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور کئی قوموں کے قصے بیان ہوئے۔ اب یہ قصے سارے کے سارے ایسے ہیں جو خدا کی وحی پہ مشتمل ہیں اور غیب کی خبریں ہیں، ورنہ اگر یہ غیب کی خبریں نہیں ہیں اور ان کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصے یہود و نصارہ سے سن کر قرآن کریم میں درج کر دیے، تو پھر یہ قصے جو قرآن کریم کے بہت سارے حصے پہ مشتمل ہیں، ان کو پھر خدا کا کلام کہنے سے تو انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ پھر یہ قرآن خدا کا کلام تو نہ ٹھہرا، یہ تو یہود کا کلام ٹھہرا، جنہوں نے بیان کیا، حضور نے سنا اور قرآن میں درج کر دیا۔ تو اس طرح تو قرآن کریم کے ہی بہت سارے حصے کو قرآن سے خارج کرنا پڑے گا۔
حضور نے فرمایا پھر ایک دوسری بات پہ غور کریں دوسرے پہلو سے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے یہ واقعات سن کر قرآن کریم میں درج کر دیے، تو قرآن کریم نے جو ان واقعات کو بیان کیا تو یہ تورات کے واقعات سے مخالف ہیں۔ تورات نے ان واقعات کو اور انداز سے بیان کیا اور قرآن کریم نے تورات کے بیانات سے مخالف ان قصوں اور واقعات کو بیان کیا۔ تو پھر اس صورت میں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے دھوکہ دیا۔ انہوں نے جس طرح غلط ملت واقعات بیان کیے اور آپ کو سنائے، آپ نے نعوذ باللہ اپنی سادگی کی وجہ سے، بے خبری کی بنا پر ان کے بیان کردہ واقعات اور قصوں کو صحیح سمجھ کر قرآن کریم میں درج کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح تو قرآن کریم کا کوئی اعتبار ہی نہیں رہتا۔ اور لیکن سر سید صاحب دونوں قسم کے خیالات کے قائل ہیں کہ قرآن کریم کو سچا بھی مانتے ہیں، خدا کا کلام بھی مانتے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ فطری ملکہ ہے، انسانی ملکہ ہے، خدا کی طرف سے غیب پہ مشتمل کوئی خبریں نہیں آتی۔ حضور نے فرمایا اس قسم کی غلطیوں کے اظہار کے لیے، غلطیوں کی اصلاح کے لیے خدا نے اس زمانے مجھے معمور فرمایا۔ تو فرمایا کہ سر سید صاحب میں پسند کروں گا کہ اگر وہ میرے پاس چند ہفتے قیام کریں، میرے پاس ٹھہریں اور میرے صحبت میں رہ کر اپنی آنکھوں سے مشاہدات کریں کہ کس طرح خدا تعالیٰ کی پاک وحی الفاظ کی شکل میں مجھ پہ نازل ہوتی ہے، کس طرح وہ غیب کے عظیم الشان خبروں پہ مشتمل ہوتی ہے جو چند دنوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد پوری ہو کر اس بات کی گواہ بن جاتی ہیں کہ یہ فکرے میرے انسانی فطری ملکے کا نتیجہ نہیں، میری سوچ اور دماغی بناوٹ کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو قدرت پہ مشتمل تھا۔ کیونکہ ایک انسانی سوچ ہو، انسانی فطری ملکے کی بات ہو، وہ تو دوسرے انسان بھی کر سکتے ہیں اس کے مطابق، لیکن اگر اس بات میں، اس فکرے میں ایسا مضمون ہو، ایسی بات جو انسانی سوچ سے بالا ہو، انسان کے پاس اس کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، تو سوائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی قادرانہ کلام کی تجلی ہے، اور اس کو کوئی نام دے نہیں سکتے۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، ابھی مزید اور باتیں آئینہ اکمالات اسلام کے حوالے سے ہوں گی، لیکن اس سے پہلے اسی کتاب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت ہی خوبصورت بابرکت قصیدہ یا آئینہ فیض اللہ والعرفانی، اس کے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ عزیزم فؤاد احمد منیر صاحب یہ قصیدے کے اشعار پڑھ کر سنائیں گے۔ یا عین فیض اللہ والعرفان یسعی الیک الخلق کالظمآن، یا بحر فضل المنعم المنان تہوی الیک الزمر بالکیزان، یا شمس ملک الحسن والاحسان نورت وجه البر والعمران، قوم رأوك وأمة قد أخبرت من ذلك البدر الذي أسبان، يبكون من ذكر الجمال سبابة وتألما من لوعة الهجران، وأرى القلوب لدى الحناجر كربة وأرى الغروب تثيرها العينان، يا من غدا في نوره وضيائه كالنيرين ونور الملبان، يا بدرنا يا آية الرحمن عهد الهداة وأشجع الشجعان۔ بس جزاک اللہ۔ یا آئینہ فیض اللہ والعرفانی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں جو قصیدہ حضور نے اس کتاب میں رقم فرمایا، اس کے کچھ اشعار آپ نے سماعت فرمائے۔ اب ہم واپس اسی کتاب کے کچھ اور مضامین کی طرف آتے ہیں۔ نصیر انجم صاحب، اس کتاب میں حضور نے مختلف اقوام کے لوگوں کو اتمام حجت کے لیے کچھ طریق پیش فرمائے۔ مثلاً غیر مسلموں پر اتمام حجت کے لیے حضور نے کیا طریق جو ہے وہ پیش کیا کہ جس سے ان پر اتمام حجت ہو سکے؟
حضور نے فرمایا ہے کہ ہندو ہوں یا آریہ ہوں یا سکھ ہوں یا یہودی ہوں، یہ تمام اقوام خدا تعالیٰ کی تو قائل ہیں، باقی اختلافات مذہب میں موجود ہیں لیکن خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں، تو کیوں نہ خدا تعالیٰ سے فیصلہ چاہیں۔ اور خدا تعالیٰ کا قرب کس کو حاصل ہے، خدا کی تائید کس کو حاصل ہے، اس کی بنیاد دو باتوں پر ہے کہ نمبر ایک خدا تعالیٰ کی طرف سے امور غیبیہ عطا ہوں، اور دوسرا یہ کہ خدا تعالیٰ کی تائیدات اس کو حاصل ہوں، ایسے نشانات اس پہ اتریں جو خدا تعالیٰ کی تائید کا ثبوت فراہم کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تمام حضرات ان میں سے کوئی بھی مذہب والا آئے اور میرے ساتھ مقابلہ کر لے کہ خدا تعالیٰ کی تائیدی نشانات کس پر اترتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے غیب کے دروازے کس پر کھولے جاتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ان میں سے میرے مقابل پر آئے، مثلا عیسائی میرے مقابلے پہ آ جائے جو یہ مانتا ہے کہ مسیح ان کے خدا ہیں، تو اگر مسیح ان کے خدا ہیں تو وہ ان کی حمایت کریں گے، ان کے حق میں یہ نشانات ظاہر ہوں گے۔ لیکن اگر خدا تعالیٰ، حضور فرماتے ہیں کہ میرا خدا سچا خدا ہے اور وہ میرے ساتھ ہے، تو وہ میرے حق میں یہ نشانات ظاہر کرے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر اس مقابلے میں میں ہار جاؤں تو میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ میں اپنی ساری جائیداد غیر منقولہ جو 10,000 پہ مشتمل ہے، 10,000 روپے کی مالیت کی ہے، اس زمانے کی باتیں ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ میں اس کے نام لگوانے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی تاوان مقرر کیا جائے وہ اپنی تسلی کے لیے کوئی تاوان مقرر کرے وہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور حضور نے بڑی تحدی سے یہ بیان فرمایا ہے کہ میں خواہ وہ تاوان کے لیے موت بھی رکھے کہ موت کی سزا دی جائے تو میں اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ طریقے فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہی آریوں کے لیے بھی نشان ہے، ان میں سے بھی کوئی آ سکتا ہے، اور اگر یہ مقابلہ تن نشان کے دونوں میدان میں آئیں اور دیکھیں خدا تعالیٰ کس کو نشان عطا فرماتا ہے، اس سے وہ عاجز آ جائیں تو کم از کم یہ کریں کہ 12 کی تعداد حضور نے دی ہے کہ نمایاں افراد تینوں اقوام میں سے 4 مسلمانوں میں سے ہو جائیں، 4 ہندوؤں میں سے ہوں اور 4 عیسائی صاحبان میں سے ہوں، وہ آئیں، وہ موقت بقسم اشتہار چھاپیں کہ ہم ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی خارق عادت نشان ایسا جو انسان کے بس سے باہر ہو، محض خدا تعالیٰ کے ذریعے وہ نشان ہو سکتا ہو، ایسا کوئی نشان اگر ظاہر ہو جائے تو ہم یہ قسم کھا کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ فرمایا کہ اگر ایسے لوگ میرے مقابل پر آئیں تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ضرور مجھے نشان ظاہر کرے گا، اور اگر اس مقابلے میں وہ ہاریں، اگر اسلام قبول نہ کریں تو پھر میں یہ دوسرا نشان یہ دکھاؤں گا خدا تعالیٰ سے تائید پا کر کہ 1 سال کے اندر اندر ان پر کوئی وبال نازل ہوگا، اور ایسا غیر معمولی وبال ہوگا، مثلا کسی کو جزام ہو جائے، مثلا کسی کی بینائی جاتی رہے، یا کوئی موت کا شکار ہو غیر معمولی طور پر۔ تو یہ حضور نے غیر مسلموں کے لیے طریق بیان فرمایا ہے کہ خواہ کوئی عیسائی ہو، خواہ کوئی آریہ ہو، وہ اس طور پر فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ تو اسلام اور قرآن کی سچائی کے لیے، ورنہ غیر مسلموں کے لیے تو حضور کے اپنے دعوے کی نسبت اگر کسی کو شک ہو تو حضور نے جو اس کے لیے کیا پھر طریقے فیصلہ پیش فرمایا؟ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ مولوی صاحبان خاص طور پر ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یہ میرے دعویٰ میں جو شک کرتے ہیں، تو ایک آسان طریق ہے فیصلے کا کہ یہ جب مجھے دروغو سمجھتے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ کسی پادری اور پنڈت کو تیار کریں اور اس سے میرا مقابلہ کروا دیں، تو جب ان کے نزدیک میں ہوں جھوٹا تو اس میں مجھے شکست ہوگی۔ تو اس بات پر اگر کوئی تیار ہو تو کوئی پادری، کوئی پنڈت میرے سامنے آئے اور مقابلہ کیا جائے اور اپنے دین کی خوبیاں بیان کی جائیں، تو اس حوالے سے اگر فرماتے ہیں میں اس مقابلے میں ہار جاؤں تو میں اپنی ساری جائیداد اس کے نام لگوانے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ تمام مسلمانوں کو گویا مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور پھر خاص طور پر وہ مسلمان جو الہام کے دعوے دار ہیں کہ ہمیں الہام ہوتا ہے، ملہم کہلاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی تائیدات جس شخص کو حاصل ہیں اس میں میرا مقابلہ کر لیں، اور اگر میں ہار جاؤں تو جو وہ میرے لیے سزا مقرر کریں اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ تیسرا ایک طبقہ ہے عامۃ الناس، عام مسلمان ہیں، وہ اگر کوئی نشان خارق عادت دیکھنا چاہیں تو ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ میرے پاس آئیں اور یہاں قادیان میں کچھ عرصہ قیام کریں، اور خدا تعالیٰ جب ان کا تذلل اور انکسار دیکھے گا تو پھر یقیناً ان کو نشان دکھائے گا۔ لیکن ساتھ ہی پھر حضور نے آخر پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ بہتر ہیں وہ مسلمان جو اس طرح بغیر نشان کے، اپنے مطالبوں سے نشان دیکھنے کے بغیر مجھ کو قبول کریں، کیونکہ آئندہ وقت میں وہ حسرت کریں گے
ان مسلمانوں پر جو بغیر نشان کے قبول کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو مطالبے کرتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، ان میں بڑا فرق ہے۔ جزاکم اللہ۔ ابھی نصیر صاحب آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ مولوی خاص طور پر جو دوسرے جو حضور کو جھوٹا سمجھتے ہیں ان کا آپ نے ذکر کیا۔ ان جھوٹا سمجھنے والوں میں سے ایک نمایاں نام مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کا بھی آتا ہے، جو کہ اس وقت کے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اہل حدیث عالم تھے۔ تو ان کا بھی حضور کے ساتھ یہ مقابلہ رہا ہے اور اس نے پورا زور لگایا آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کا۔ تو حضور نے اس کتاب میں مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کے سامنے کیا تجویز پیش کی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو، کھل کر سامنے آ جائے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ حضور نے فرمایا ہے کہ مولوی صاحب بڑے دعوے دار ہیں کہ میں عالم ہوں، فاضل ہوں، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، اور مجھ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نادان ہوں، مجھے عربی بھی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ ان کے سامنے طریق فیصلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے حقائق اور معارف جو ہیں وہ یقیناً ان پر کھلتے ہیں جو پاک نفس ہوں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کے جو پاکیزہ مضامین ہیں، باریک مضامین ہیں، وہ انہی پر کھولے جاتے ہیں جن کو پاک کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ جس کو حکمت میں سے کچھ عطا کیا گیا اس کو بہت بڑی بلائی عطا کی گئی۔ تو فرمایا کہ یہ طریقے فیصلہ ہے مولوی صاحب کے ساتھ کہ ایک جلسہ عام منعقد کیا جائے، چند صورتیں قرآن کریم کی منتخب کر لی جائیں اور وہاں جلسہ میں قرآن اندازی کر کے ایک صورت نکالی جائے، اور جو صورتیں ہیں فرمایا کہ 80 کے قریب آیتیں ہونی چاہیے، اتنا ایک حصہ ہو قرآن مجید کا، اس میں سے پھر قرآن اندازی کر کے کوئی ایک صورت نکالی جائے اور دونوں کو دے دی جائے کہ اس پر تفسیر لکھیں، اور تفسیر نہایت فصیح زبان عربی میں ہو، مکفہ عبارت ہو اور خوب اس میں زبان کے بھی جوہر دکھائے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس تفسیر میں 3-4 باتیں بیان کی جائیں۔ نمبر ایک ایسے لطائف اور نکات ہوں جو نئے نکات ہوں، پرانی تفسیروں سے نقل کر کے کوئی تفسیر نہ لکھی جائے بلکہ لطائف عجیبہ حضور فرماتے ہیں اور نکات غریبہ اس میں بیان کیے جائیں۔ اور یہاں ضمناً اس اعتراض کا بھی جواب دیا کہ اگر یہ کہیں کہ نہیں یہ کیا فیصلہ ہوا، ان کو پرانی تفسیروں تک محدود رکھنا چاہیے کیونکہ نئے نکات ہوں گے تو کون فیصلہ کرے گا کہ یہ واقعی نکات ہیں، تو حضور نے فیوز الحرمین کا حوالہ دیا حاشیے میں کہ پرانے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ایک آیت قرآن مجید کی جو ہے وہ اپنے اندر لطائف کے سمندر رکھتی، تو اس میں سے جتنا انسان غوطہ زنی کرے اتنے ہی نکات نکال سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی خلاف قرآن بات نہیں ہے۔ تو نمبر 1 قرآن مجید کی تفسیر کی جائے، اس میں نکات اور معرفت نئے نکالے جائیں۔ نمبر 2 یہ فرمایا کہ یہ تفسیر ایسی ہو جو قرآن مجید کی اصل تعلیم کے مخالف نہ ہو، اس کے اندر رہتے ہوئے ہو۔ اور فرمایا کہ ایک پھر آخر پر یہ بھی طریق اختیار کیا جائے کہ نعت یا قصیدہ نہایت عربی کی نہایت فصیح زبان میں درج کیا جائے جو کم از کم 100 اشعار پر مشتمل ہو۔ تو یہ شرائط پوری کر کے دونوں جو فریقین ہیں ان کے حوالے کر دی جائیں کہ 40 دن کے اندر یہ تفسیر تیار کریں، یہ نعتیہ قصیدہ تیار کریں، پھر ایک جلسہ منعقد کیا جائے اور اس میں یہ سنایا جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ طریقے فیصلہ ہے، اس میں اگر میں ہار جاؤں یا برابر بھی رہوں تو میں مولوی صاحب کو یہ اختیار دیتا ہوں کہ وہ خواہ حضور نے اپنے متعلق یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ وہ میرے گلے میں پھندا ڈال لیں اور یہ کہتے پھریں کہ یہ مفتری ہے، یہ کاذب ہے، یہ دجال ہے، میری طرف سے ان کو اجازت ہوگی۔ اور اگر فیصلہ یہ ہو کہ مولوی صاحب ہار گئے ہیں تو پھر یہی الفاظ ان کو اپنے متعلق کہنے پڑیں گے کہ میں مفتری تھا، میں کاذب تھا، میں دجال تھا، جو حضور کے متعلق میں یہ ایسی باتیں کہتا تھا۔ تو مقابلتاً وہ اپنے متعلق پھر یہی طریق اختیار کریں گے۔ اور فرمایا کہ یہ طریق فیصلہ مجھے خدا تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ چند ماہ پہلے جب بٹالوی صاحب نے میرے متعلق اسی طرح کے اتہامات لگائے اور کہا کہ ان کو کچھ نہیں آتا، نہ عربی آتی ہے، نہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو میں آستانہ الہی پر گر گیا اور خوب رویا۔ تو مجھے خدا تعالیٰ نے الہاماً فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ اس بارے میں دعا کی جائے تو تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ میں کچھ عرصہ کے لیے اس سے نافر رہا، مجھے اس پہ شرح صدر نہ ہوا کہ کسی کے لیے میں عذاب کے لیے دعا کروں، لیکن اب خدا تعالیٰ نے یہ موقع بہم فرمایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری قبولیت دعا کی گھڑی آ گئی ہے کہ اب اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون صادق ہے اور کون کاذب ہے۔
اور اسی طرح فرمایا کہ مجھے اور بٹالوی صاحب کے متعلق پہلے ایک الہام ہو چکا ہے، انی مہین من ارادہ احانت کا، کہ جو تیری احانت کا ارادہ بھی کرے گا میں اس کو ذلیل و خوار کر کے چھوڑوں گا. خدا نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا. تو فرماتے ہیں اس الہام کے بھی سچا ہونے کا یہ وقت آ گیا ہے، اور اب لوگوں کے سامنے فیصلہ ہے کہ مقابلے پہ بٹالوی صاحب آئیں اور ان چیزوں کو اختیار کریں اور پھر فیصلہ ہو جائے گا. اور فرماتے ہیں کہ اگر مولوی صاحب اس سے بھاگیں اور مقابلے پہ نہ آئیں تو ان کو فوری طور پر جو انعام دیا جا سکتا ہے وہ 10 لعنتوں کا تحفہ ہے جو ان کو دیا جا سکتا ہے. اور حضور نے درج فرمائی ہیں کہ باری باری لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، اور فرمایا کہ تل کا عشرۃ کاملہ، یہ 10 لعنتیں ہیں جو جھوٹے کے نصیب میں جانی چاہیے. جزاکم اللہ. کون صاحب اسی کتاب میں ایک عیسائی اخبار نور افشاں جو ہے اس کا ایک مضمون چھپا تھا جس میں انجیل یوحنا کا فکرہ ایک پادری صاحب نے لکھا اور بڑی اپنی طرف سے بلند بانگ دعوے کیے. اس میں فکرہ مسیح کا یہ تھا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے گا اگرچہ وہ مر گیا ہو تو بھی جیے گا. اس طرح کے دعوے پادری صاحب نے کیے، یسوع کی طرف منسوب کیے. تو وہ کیا دعوے تھے اور اس پر حضور نے پھر کیا تبصرہ فرمایا؟ نور افشاں لدھیانہ سے مسیحی اخبار نکلا کرتا تھا. اس کے ایڈیٹر ایک پادری صاحب تھے، تو انہوں نے انجیل یوحنا کے 11ویں باب کی یہ آیت درج کر کے لکھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اس وقت تک کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں قیامت ہوں، میں زندگی ہوں اور میرے ذریعے لوگوں کو روحانی زندگی نصیب ہوتی ہے. اور پادری صاحب کہتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا دعویٰ کر بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ دعویٰ کرتا تو ثبوت کیا دیتا. تو کہتے ہیں مسیح علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ میں روحانی قیامت ہوں، میں زندگی ہوں، میرے ذریعے لوگوں کو زندگی نصیب ہوتی ہے روحانی اعتبار سے، اور اپنے اس دعوے کو ثابت کر دکھایا. پادری صاحب کا یہ اتنا بڑا دعویٰ تھا کہ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بات تو درست ہے کہ مسیح علیہ السلام خدا کے سچے نبی تھے. اگر وہ یہ دعویٰ کرتے کہ میں روحانی قیامت ہوں تو یقیناً اس کی سچائی کے ثبوت بھی ملتے ہیں، اور ان کے ذریعے ان سے فیض پانے والے لوگوں کو روحانی زندگی نصیب ہوتی. مگر اکثر پادری اور محقق اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے زمانے میں جو آپ کے حواری تھے وہ کامل ایمان والے نہیں تھے. حضور نے فرمایا کہ اگر جیسا کہ انجیل کے بیانات ہمارے سامنے گواہی دے رہے ہیں، اگر مسیح علیہ السلام نے لوگوں کو اپنی زندگی میں، اپنے زمانے میں، اپنے شاگردوں کو، اپنے حواریوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہت سے نشانات دکھائے ہوتے تو ان تازہ بتازہ قادرانہ نشانات کا مشاہدہ کرنے کے نتیجے میں حواریوں کا ایمان بہت ترقی کرتا، ان کا ایمان مضبوط ہوتا. مگر ہمارے سامنے جو انجیل نے بیانات بتائے وہ اس بات کی، اس دعوے کی سچائی کی نفی کرتے ہیں. کیونکہ مسیح علیہ السلام کو جب زندگی میں خطرہ پیدا ہوا تو اس وقت جو حواریوں نے بزدلی دکھائی اور جس قسم کی بے وفائی کا مظاہرہ کیا وہ کامل ایمان والے انسان کی نشانی نہیں ہے. بعض نے تو رشوت دے کے پکڑوا دیا اور بعض نے آپ کے روبرو، آپ کے سامنے آپ پہ لعنت کی. تو اگر ان لوگوں نے اپنی زندگی میں مسیح علیہ السلام کی زندگی میں مسیح علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اس قسم کے قوت قدسیہ کی تاثیر کے اور خدا تعالیٰ کی قدرت کے نشانات اور معجزات کا مشاہدہ کیا ہوتا تو وہ ایسے کمزور ایمان والے نہ ہوتے. چنانچہ انجیلیں بھری پڑی ہیں ان باتوں سے کہ مسیح علیہ السلام نے اپنے ان افراد کو، اپنے ان ساتھیوں کو جو ہم پیالہ اور ہم نوالا تھے، بعض کو سست اعتقاد کہا، بعض کو شیطان کہا. اور جو لوگ مسیح کے زمانے کے بعد آئے انہوں نے تو سرے سے توحید کا انکار کر کے ایک عاجز انسان کو خدا بنا دیا. حضور نے فرمایا کہ یہ کہنا کہ مسیح علیہ السلام کے ذریعے لوگوں کو روحانی موت سے چھٹکارا ملا اور انہیں زندگی نصیب ہوئی، حضور نے فرمایا بات یہ ہے کہ موت 4 قسم کی ہو سکتی ہے: غفلت کی موت، گناہوں کی موت، شرک کی موت، کفر کی موت. حضور نے فرمایا کہ 4 قسم کی موت دیکھیں کہ اس وقت جو ہمارے سامنے افراد ہیں جو مسیحی کہتے ہیں اپنے آپ کو، مسیح کے زمانے کے بعد جو لوگ آئے اور مسیح کی طرف منسوب ہوئے،
کہ سارا یورپ دیکھیں، ان کی تمام تر کوششیں، دن رات کی فکریں دنیاوی سہولیات کے بارے میں، آخر ان کو فکر ہی کون۔ ایک غفلت کی زندگی ہے پوری مسیحی دنیا پہ چھا رہی ہے، اور شرک کی موت وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج تمام مسیحی دنیا ایک عاجز انسان کو خدا بنا رہی ہے، توحید کا انکار کر کے تثلیث پرستی کا پرچار کر رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ جہاں تک گناہوں کی موت کا دخل تعلق ہے، یورپ میں سیر کر کے دیکھیں کس قدر وہاں حرام کاری اور بدکاری کا سیلاب چل رہا ہے، اور سچے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے وہ کفر کی موت بھی مر گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر مسیح علیہ السلام روحانی قیامت ہوتے، وہ موت سے بچا کر روحانی حیات سے ہمکنار کرنے آتے، تو یہ باتیں جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، جو انجیل کے بیانات ہمیں بتا رہے ہیں، یہ باتیں وقوع پذیر نہ ہوتی۔ حضور نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ صحیح معنوں میں روحانی قیامت اور زندگی دینے والا وجود وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا۔ جس زمانے میں آپ آئے، اس زمانے میں آپ کا ملک بت پرستی میں، فسق و فجور میں ڈوبا ہوا تھا، بڑے نامساعد حالات تھے۔ آپ نے اس زمانے میں آ کر خدا تعالیٰ کی قدرت کے ایسے نشانات دکھائے، اپنے ملک میں ایسی پاک تاثیرات جاری کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند سال کے اندر وہ ملک جو بت پرستی کا گہوارہ تھا، اس میں توحید کے دریا جاری کر دی، اور وہ قوم جو گندے سے گندے جرم میں ملوث تھی، ہر قسم کے فسق و فجور اس قوم میں موجود تھا، ان میں ایک ایسی پاک تبدیلی کی جس سے نظر آتا ہے کہ انہوں نے آپ کے وجود میں کوئی خدا کی قدرت کے نشانات کی جلوہ گری دیکھی تھی، جنہوں نے ان کے دلوں کو دھو کر رکھ دیا، انہیں ہر قسم کی موت سے بچا کر روحانی زندگی سے ہمکنار کیا، کہ ان میں ہر قسم کے اخلاقی گند تھے، اخلاقی گند دور ہوئے، ہر قسم کے پاکیزہ اخلاق ان کے دلوں میں پیدا ہوئے، وہ دنیا میں چھا گئے۔ دنیا کی اقوام نے آپ کی زندگی میں آپ کے صحابہ کے پاک اخلاق کے نمونے دیکھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ صحیح طور پر حقیقی رنگ میں اگر کوئی روحانی قیامت کہلانے کا دعوے کا حقدار ہو سکتا ہے تو وہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود ہے۔ پھر فرمایا کہ بات یہ ہے کہ حضرت رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی قیامت ہونے کے واقعات اور نمونے صرف آپ کی زندگی تک محدود نہیں تھے۔ آپ نے اپنی امت کو بشارت دی کہ میرے بعد بھی، آئندہ بھی، آخری زمانے میں بھی، دور دراز کے زمانے میں بھی میرے فیض سے ایسے افراد پیدا ہوں گے جو کامل الایمان ہوں گے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس بات کو بیان فرمایا اور امت کے افراد کو بشارت دی، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ اللہ تعالیٰ نے امیوں میں، عرب کے صحرا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نبوت پہ سرفراز فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتہ، آپ ان عربوں پر، اس زمانے کے افراد پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تازہ بتازہ نشانات کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک بناتے ہیں، انہیں ہر قسم کے فسق و فجور سے بچا کر پاکیزگی کے مینار پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور آپ ان کو کتاب کے معرف سکھاتے ہیں، حکمت اور دانائی کی باتیں بتاتے ہیں۔ فرمایا آپ کی آمد سے پہلے یہ لوگ گمراہی کے گڑھے میں گرے پڑے تھے۔ فرمایا صرف یہی بات نہیں کہ آپ کی زندگی تک آپ کے فیض اور آپ کی برکات کے نمونے دنیا دیکھے گی۔ فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، آخری زمانے میں بھی، آخری دور میں بھی ایسے افراد پیدا ہوں گے جن کی آپ پاکیزہ تربیت کریں گے، آپ ان کے دلوں کو دھو دیں گے اپنے فیض کی برکات سے، آپ ان کو حقائق و معارف کی تعلیم دیں گے، آپ ان کو حکمت کے دریا ان کی زبانوں پہ جاری کریں گے، ان کے دلوں میں حکمت کے چشمے جاری ہوں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی زندگی میں کروڑ ہا افراد کو روحانی حیات سے ہمکنار کیا، اپنی زندگی میں رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کا نظارہ دنیا کو دکھایا، اور اس بشارت کو پورا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور نہ صرف اپنی زندگی تک، بعد میں آنے والے سینکڑوں ہزاروں سالوں کے لیے بھی یہ پیغام دے دیا
اور وہ बशारत खुदा की पूरी हुई इस ज़माने में। हुजूर ने फरमाया कि देखो आज इस ज़माने में देखें किस्म किस्म के वसाविस के तूफ़ान चल रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, दहरियत की ख़तरनाक हवा चल रही, इतने ख़तरनाक तफेड़े हैं जिनमें इस्लाम की कश्ती इस वक्त हचकोले खा रही है। इस इस्लाम की कश्ती को खुदा ताला ने बचाने के लिए, इसका दिफा करने के लिए, इसको सलामती के साथ किनारे पे पहुंचाने के लिए खुदा ने आज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ की बरकत से मुझे खड़ा किया। मेरे ज़रिए ऐसे सहाबा की, ऐसे खुशनसीब अफराद की जमात तैयार हुई जो इन रूहानी बरक़ात से फैज़याब हो रहे। हुजूर ने फरमाया कि बात यह है कि कुरान करीम सिर्फ यही नहीं कहता बल्कि हर ज़माने के अफराद को मुखातब करके फरमाता है कि हर ज़माने में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्स भी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, खुलूस नीयत के साथ पैरवी करेगा वो ज़िंदा बरक़ात के नमूने अपने वजूद में पाए। चुनांचे हुजूर ने फरमाया कि हर ज़माने में खुदा ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ की बरकत से आपके कामिल फरमा बरदारों पे अपनी कुदरत के निशानात की जलवागरी की। कसरत के साथ खुदा ने उनकी दुआओं को कबूल किया, उन पे खुदा के मुकालमात मुखातबात का नज़ूल हुआ, उनको गैब की खबरों पर उन पे इंकिशाफ किया। बड़े बड़े दकीक मसाइल खुदा ताला ने अपने वही व इल्हाम के ज़रिए उन पे उनके राज जो थे वो आश्कार किए। उनकी ज़बान में खुदा ने तासीर रखी, उनके वजूद में खुदा ने तासीर रखी, गर्जे कि उनका वजूद सर से लेके पांव तक खुदा के नूर के हाले में था। तो फरमाया आज इन बरक़ात का नमूना दिखाने के लिए खुदा ने मुझे खड़ा किया। फरमा मैं तो अरसा दराज से इश्तिहारात छपा रहा हूँ, यहाँ हिंदुस्तान में, एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, अगर कोई इस्लाम का मुखालिफ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ के इन बरक़ात से इनकार करता है, अपने मज़हब की बरक़ात का वकायल है, तो मेरे मुकाबले में आके निशान नुमाई दुनिया को दिखाए, मेरे मुकाबले पे निशान दिखाओ दुनिया को अपने अपने मज़हब की सच्चाई के, अपने अपने मज़हब के बानी के फैज़ की ज़िंदा तासीरात के। फरमाया मैंने ये भी कहा कि अगर मेरे मुकाबले पे तुम निशान नहीं दिखा सकते तो यकतरफा तौर पे मेरे पास आके रहो, मेरी सोहबत में बैठो और यकतरफा तौर पे मेरी सोहबत में बैठकर मेरे वजूद के ज़रिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ की ज़िंदा बरक़ात का मुशाहदा करो। मगर किसी ने इस तरफ रुख नहीं किया। तो हुजूर ने फरमाया कि सारी बातें इस बात को आश्कार कर रही हैं कि हकीकी तौर पर अगर कोई वजूद क़यामत कहलाने का हकदार है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है। जज़ाकुमुल्लाह। आप दोनों बुज़ुर्गों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आईना कमालात इस्लाम रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 5 में जो बुनियादी मज़ामीन थे उनमें से कुछ अहम जो मज़ामीन थे उनका इशारतन आपने इन चंद प्रोग्रामों में ज़िक्र जो है वो सुना। असल लुत्फ़ और मज़ा तो किताब को पढ़ के ही आप उठा सकते हैं, जो इल्म व इरफ़ान के ख़ज़ाने हुजूर ने इनके अंदर बंद किए हैं। तो इसी के साथ हमें आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।